آج کے دن ہم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں اور جنہوں نے اسلام کو اسلام کی امپلیمنٹیشن میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور دنیا میں، بلکہ دنیا کے آدھے حصے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو لاگو کر کے دکھایا ہے۔ بحیثیت ریاست کے، بحیثیت خلافت کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو اس دنیا میں، چاہے وہ اسلام دنیا کے بڑی بڑی اہم ترین حصوں میں، چاہے وہ قیصر کا دربار ہو یا روم کی سلطنت ہو، ان میں اسلام کو رائج کر کے دکھایا اور اس کے لیے محنت کی۔ اور خلافت راشدہ جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، کوئی 10.5 سال پر محیط ہے۔ اس پورے عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے عرصے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت جاں فشانی کے ساتھ اور قربانی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ دین کو باقی رکھا، بلکہ اس کی ترویج اور اس کو رائج کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے مشورے اور ان کی محنتیں اور ان کی قربانیاں اور ان کا دور دراز علاقوں میں جانا، وہاں جا کر دین کو سکھانا اور رائج کرنا، سب کچھ شامل ہے۔ تو ان کا ایک سرکاری فرمان ہے اور ان کا ایک آرڈر ہے، اور وہ بہت اہم ہے ہم میں سے ہر شخص کے لیے، ہر کاروباری کے لیے خاص طور پر۔ وہ یہ ہے لا بیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین۔ ان کا ایک آرڈر تھا، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ ہمارے بازار میں تجارت نہیں ہوگی، تجارت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہیں ٹریڈنگ لائسنس نہیں ملے گا اس شخص کو جس کو ٹریڈنگ کا علم، دینی علم، کیسے بیچنا جائز ہوتا ہے، کیسے بیچنا ناجائز ہو جاتا ہے، کون سے کام کریں تو آپ کی کمائی حلال رہتی ہے، کون سے کام کریں تو آپ کی کمائی حرام ہو جاتی ہے، ان کاموں کو کی اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو اس کو ٹریڈنگ لائسنس ایشو نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ بازاروں میں جا کر ٹریڈنگ کر سکے۔ تو پریکٹیکلی اس زمانے میں جتنے لوگ تاجر ہوتے تھے، خصوصاً مدینہ منورہ میں، وہ لوگ تھے کہ جن کو بزنس کی شرعیہ، بزنس کے معلومات اور بزنس سے متعلق اسلامی ہدایات مکمل معلوم تھیں، اور اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو نہایت اہم ہے یہ اس بات کی طرف توجہ کرنا کہ کیا میں جو بزنس کر رہا ہوں، مجھے اس کی ساری ناجائز اور جائز صورتوں کے بارے میں علم ہے یا نہیں، اور اگر علم نہیں ہے تو میں خطرے میں ہوں۔ یہ میں نے کہا میں خطرے میں ہوں کیوں، مثال سے سمجھیے گا۔ ایک آدمی ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے، اگر تو وہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، تو کیا لائسنس کے بغیر گاڑی چلانا جرم ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے جرم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکھے بغیر کوئی کام کرنا جرم ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، دوسرے کی گاڑی کو، دوسرے کی جان کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بلکہ دوسرے الفاظوں میں کہیے، جتنا بڑا کاروبار بغیر سیکھے کیا جا رہا ہوگا، اتنا بڑا نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جیسے کوئی بغیر سیکھے جہاز چلانا شروع کر دے تو کتنا نقصان کرے گا، اسی طرح کوئی آدمی بغیر سیکھے بڑا کاروبار کرے تو بڑا نقصان کرے گا۔ اس لیے سیکھ کر کرنا، معلوم کر کے کرنا، یہ اس کی ذمہ داری۔ اور اگر وہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ عذر نہیں چل سکتا۔ سارے بزنس کی ساری معلومات، کہاں کون سا پلاٹ سستا مل رہا ہے، کیوں سستا مل رہا ہے، کون سے شیئرز اوپر جا رہے ہیں، کون سے شیئرز نیچے جا رہے ہیں، یہ ساری معلومات ہے۔ اگر معلومات نہیں ہے تو اسی بات کی معلومات نہیں ہے کہ کس طریقے سے بیچنا حلال ہوتا ہے، کیسے بیچنا حرام ہوتا ہے۔ چیز خریدی اور خریدنے کے بعد ابھی تک اپنا پوزیشن بھی نہیں آیا تھا کہ آگے بیچ دی اور اس پہ نفع کما لیا، اور وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی صورتحال جس میں ہم عام طور پہ کبھی کبھار پڑ جاتے ہیں، اور ان انٹینشنلی پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، اور علم کا نہ ہونا یہ خود جرم ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سیکھے بغیر کام کا کرنا خود جرم ہے۔ لہٰذا آج اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو شاید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے کاروباروں کو بند کروا دیتے اور کہتے کہ پہلے جا کر علم کو سیکھو اور اس کے بعد اس کو حاصل کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔